جنوبی ایشیا کی تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو صرف جنگوں یا فتوحات تک محدود نہیں رہتی۔ آج کے اس تجزیے میں ہم بطور ایک ماہر تاریخ دان ایک ایسی ہی زبردست اور ڈرامائی داستان پر بات کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ محمد بن قاسم کی ان لیڈرشپ کوالٹیز کو سمجھنا ہے جنہوں نے واقعی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے کہ آخر ایک عظیم لیڈر بنتا کیسے ہے اور اس کے فیصلوں کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہوتی۔ تو چلیے کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کی جذباتی بنیاد پڑی۔ تصور کیجئے دیبل کا ایک انتہائی خوفناک اور نمی والا قید خانہ۔ دیواروں سے مسلسل پانی ٹپک رہا ہے، زنجیروں کی جھنکار ہے اور باہر راجہ داہر کے پہرے دار نشے میں دھت قیدیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس بے بسی کے عالم میں زبیدہ نامی ایک قیدی لڑکی پوری طاقت سے فریاد کرتی ہے۔ یہ محض کچھ الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی دردناک پکار تھی جو قید خانے کی دیواروں کو چیرتے ہوئے سیدھا دمشق اور بصرہ کے ایوانوں تک جا پہنچی۔ یہ وہ جذباتی اور اخلاقی دباؤ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک اندھیرے قید خانے سے نکلنے والے خون آلود خط نے بصرہ کے ایوانوں میں وہ سیاسی طوفان کھڑا کر دیا جس نے آگے چل کر جنوبی ایشیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ چلیے اس چین ری ایکشن کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں، جہاں ایک عام انسان کا درد ایک پوری سلطنت کی عسکری پالیسی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ پہلا حصہ، انصاف کی پکار۔ یہ وہ وقت ہے جب بصرہ کے شاہی محل کا سناٹا ٹوٹتا ہے اور حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں جب وہ خط پہنچتا ہے تو یہیں سے ایک اخلاقی جواز کی بنیاد پڑتی ہے۔ 17، جی ہاں، صرف 17 سال۔ ذرا سوچئے، دربار میں بڑے بڑے تجربہ کار اور عمر رسیدہ جنرل خاموش کھڑے تھے اور ان کے پیچھے سے ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے۔ آج کل ایک 17 سال کا لڑکا شاید اپنے مستقبل کی فکر میں ہوتا ہے، لیکن محمد بن قاسم نے یہ عزم کیا کہ وہ یا تو قیدیوں کو عزت کے ساتھ واپس لائے گا یا پھر وہیں شہادت کا جام پیے گا۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانا اور یہ کانفیڈنس واقعی کسی بھی تاریخ دان کے لیے ایک کمال کا مطالعہ ہے۔ دوسرا حصہ، ہاتھیوں کے خلاف جنگی حکمت عملی۔ اب ہم چلتے ہیں دریائے سندھ کے کنارے، جہاں صبح کے وقت میدان جنگ سج چکا ہے اور ایک ایسی طاقت سامنے کھڑی ہے جو بظاہر ناقابل تسخیر لگتی ہے۔ اس ٹکراؤ کو ذرا ذہن میں لائیں۔ ایک طرف راجہ داہر کی 1 لاکھ کی وسیع فوج اور 100 فولادی ہاتھی، اور یہ کوئی عام ہاتھی نہیں تھے، ان کی سونڈوں کے ساتھ زہریلے چاقو بندھے ہوئے تھے۔ انہیں آپ اس دور کے بایولوجیکل ٹینکس کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف صرف 6000 مجاہدین۔ یہ صرف نمبرز کی گیم نہیں تھی۔ ان دہشتناک ہاتھیوں کے سامنے اپنی چھوٹی سی فوج کو ڈرنے کے بجائے ڈٹے رہنے کا حوصلہ دینا قیادت کا ایک بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے عسکری جدت کی۔ نیپتھا ایک انتہائی آتشگیر مادہ۔ محمد بن قاسم کو پتا تھا کہ صرف جذبے سے یہ فولادی ہاتھی نہیں روکے جا سکتے، انہیں کسی سالڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے آگ کے ان گولوں کا استعمال کیا۔ یہ ایک ایسی شاندار حکمت عملی تھی جس نے دشمن کی سب سے بڑی طاقت کو ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بنا دیا۔ لٹرلی اے ریئل گیم چینجر۔ اس اسٹریٹجی کو میدان میں بڑی صفائی سے نافذ کیا گیا۔ پہلا قدم، ہر حال میں اپنی فرنٹ لائن کو قائم رکھنا۔ دوسرا، نیپتھا کے تیر تیار کرنا۔ تیسرا اور سب سے اہم، سیدھا راجہ داہر کے ہاتھی کے ہودے کو نشانہ بنانا۔ جیسے ہی اس ہودے کو آگ لگی، وہ ہاتھی ڈر کے مارے پیچھے مڑا اور اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیا۔ اس ایک زبردست ٹیکنیک نے دشمن کی صفوں میں مکمل افراتفری پھیلا دی اور پانسا پلٹ دیا۔ تیسرا حصہ، سماجی مصلح اور ہمدردی۔ جنگ کی دھول بیٹھنے کے بعد ہمیشہ خون خرابہ نہیں ہوتا۔ الور کے شاہی محل میں فتح کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس سے بالکل مختلف تھا جو عام طور پر ہسٹری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوچئے کہ ایک فاتح تخت پر بیٹھنے کے بجائے عام لوگوں کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہے۔ الور میں جو پالیسیاں نافذ کی گئیں وہ حیران کن تھیں۔ مقامی سندھی ہنوؤں، بدھ مت کے پیروکاروں اور نام نہاد نچلی ذات والوں کو پوری مذہبی آزادی دی گئی۔ کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوئی، جان و مال کو محفوظ کیا گیا اور کسانوں کو ان کی زمینوں کا مالکانہ حق دے دیا گیا۔ یہ ایک نادر مثال تھی جہاں ظلم کو ختم کر کے ریاست کی بنیاد رواداری پر رکھی گئی۔ ان پالیسیوں کا عام انسان پر کیا اثر ہوا؟ یہ بات اس واقعے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک بوڑھا کسان جسے اس وقت کے معاشرے میں اچھوت مانا جاتا تھا، وہ اس نوجوان فاتح کے پیروں میں گرتا ہے
اور جواب میں محمد بن قاسم اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ اس کسان کے یہ الفاظ کہ ہمیں تو یہاں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، تم کوئی انسان نہیں، آسمان سے اتارے گئے دیوتا ہو، یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل لیڈر وہی ہے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا درد محسوس کرے۔ چوتھا حصہ، وفادار شہید اور ایک المناک سیاسی دھوکہ۔ مگر ٹھہریے، یہاں سے ایک انتہائی تاریک موڑ شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محلاتی سازشیں اکثر میدان جنگ کی جیت پر بھی بھاری پڑ جاتی ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیے، سندھ کی اتنی شاندار فتح ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک حجاج کی وفات ہو جاتی ہے۔ دمشق میں نیا خلیفہ سلیمان اقتدار سنبھالتا ہے، جس کا حجاج کے خاندان سے پرانا اختلاف تھا، اور صرف اس سیاسی تبدیلی کی وجہ سے ایک بہترین جنرل کو فوراً واپس بلا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ واسط کے ایک اندھیرے قید خانے میں اس شخص کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ واقعی سیاست کس قدر بے رحم ہو سکتی ہے۔ اس مقام پر قید خانے کا جلاد ایک ایسا چبھتا ہوا سوال پوچھتا ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی، جب ایک ایسی عوام تھی جو آپ پر جان چھڑکتی تھی، لڑنے کو تیار تھی، تو پھر خود کو ایسے کیوں سرنڈر کر دیا؟ اور اس سوال کا جواب ان کی عظیم شخصیت کا آئینہ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری جان بے شک چلی جائے، لیکن اطاعت کا اصول زندہ رہنا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر خلیفہ ناراض ہے تو بغاوت کر کے دین کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اقتدار کی حوث پر اصولوں کی حتمی فتح تھی، ایک ایسا فیصلہ جس نے انہیں سزا دینے والے جلاد کی آنکھوں میں بھی آنسو لا دیے تھے۔ پانچواں اور آخری حصہ، ایک ابدی میراث۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ واسط کی اس اندھیری کوٹری میں جو کچھ ہوا، کیا وہی اس کہانی کا اختتام تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جسم بے شک فنا ہو جاتے ہیں، لیکن نظریات ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ وہ رواداری، وہ انصاف جس کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی، وہ آج بھی زندہ ہے۔ آج کے جدید کراچی اور ملتان کے بلند و بالا میناروں سے گونجنے والی اذانیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مختصر سی حکمرانی نے صدیوں پر محیط گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تو آخر میں اس پوری بحث کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے، کیا حقیقی قیادت ان زمینوں اور رقبوں سے ناپی جاتی ہے جن پر کوئی قبضہ کرتا ہے، یا پھر ان اٹل اصولوں سے جن پر جان تو دی جا سکتی ہے مگر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مزید اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ امید ہے اس تجزیے سے تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا اور گہرا زاویہ ملا ہوگا۔